رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں مقرر کرنے والا ہوں ایک نائب، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، بے شک۔ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربوں کا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل فی الارض بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ نائب، قالو تو کہا یعنی فرشتوں نے اتجعل فیہا کیا تو بناتا ہے یا بنائے گا یا مقرر کرتا ہے زمین میں من یفسد فیہا جو فساد برپا کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، ونحن نسبح حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے ایک عظیم الشان احسان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کی پیدائش کا تذکرہ۔ خالق کائنات نے جس اہتمام کے ساتھ اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اس اہتمام سے کسی اور دوسری مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا۔ آیت کے اوپر غور کریں تو پہلے ہی الفاظ میں اللہ جل شانہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے، یہاں ربُّکَ جو ہے اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور اس اضافت کے اندر جو لطف ہے اس کا صحیح ادراک تو صرف اہل محبت اور اہل عرفان کا ہی خاصہ ہے۔ یہاں علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت فرمایا ہے کہ یعنی اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہی ہے جو حقیقت میں خلیفۃ العظم ہے، اور اگر یہ ذات گرامی نہ ہوتی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ فہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحقیقت الخلیفۃ العظم ولولاہ ما خلق آدم ولا۔ اس کے بعد ملائکہ کا ذکر آتا ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے یہ بات بتائی، تو ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسان تک، اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کے لیے مقرر ہیں، اس لیے ان کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں بے شمار اقوال ہیں جن کا احاطہ یہاں آسان نہیں۔ علماء کرام کے نزدیک تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ لطیف ہے اور نورانی جسم رکھتے ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے وہ پاک نفوس وہی دیکھ سکتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور اور ان کا ادراک
ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مختلف چیزیں، مختلف قوتیں اور مختلف شعور و ادراک کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ رنگت کا ادراک جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے، حرارت کا، گرمی سردی کا ادراک ہاتھ سے چھونے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نابینا آدمی سرخ اور سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور تو ضرور ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ اور سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم روح سے ہے، عالم ارواح سے ہے، اگر ظاہری حواس ان کو نہ پا سکیں تو وہ معذور ہیں، اور وہ آنکھ جو عالم ارواح کے اسرار اور لطائف کو دیکھ سکتی ہے وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت و مجاہدات کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہو اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذت و خواہشات کے در پہ رہتے ہیں، ان میں غرق رہتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا ہوتا، وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں، اس کا انکار کر دیں تو وہ معذور ہیں، لیکن انہیں کسی طرح بھی زیبا نہیں دیتا کہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دور اذکار، مختلف طرح کی تعویلیں انہوں نے کی ہیں، ان کا انکار جو ہے وہ علمی بھی نہیں ہے اور اس کی تعویلیں بھی جو ہیں وہ قابل ستائش نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے ارادہ عالیہ سے ان کو آگاہ فرمایا تھا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کو منصب خلافت کیوں تفویض کیا گیا؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔ اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی استعداد، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا علم، اس کا دائرہ عمل محدود ہے، اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو وہ اس ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جس کا علم، ارادہ، احکام اور تصرف غیر محدود ہو، لیکن انسان جو ابتدا میں ضعیف بھی ہے اور جہول بھی ہے، جہل بھی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ ظالم اور جہل ہے، یا ظالم اور جہل پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پایاں استعداد اور تصرفات اور طاقت ودیت فرمائی ہے، دوسری مخلوق کے اندر اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اس کو نہیں وہ چیز پاتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے۔ تو انسان کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی قوت عطا کی ہے، اس کے علم کی جلانیاں کتنی آگے تک ہیں، اس کی گرد راہ کو کوئی بھی نفسیات انسانی کے ماہر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، نہیں ان کو معلوم کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء ربانیین میں اس مشتق حقیق میں کتنی قوتیں اور توانائیاں پنہا رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک انسانی شرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمایا ہے کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہاں جو ہے ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں، حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب جو نور والوں کے نام سے مشہور تھے، لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے اس آیا کا جو حاصل لکھا ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نائب مقرر کرتے وقت ماننے والوں کے سامنے اعلان کرنا ضروری ہے۔ سننے والوں کو بھی چاہیے کہ نائب کو اپنی ذات پر قیاس نہ کریں،
معطی مطلق ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی عطا کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے اور اس کی وفا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔